اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 15-16 سال پہلے ڈیرہ بگٹی جانا ہوا۔ وہاں کے لوگ حالات کیسے لیتے تھے؟ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے سے ملا، اب ملتے ہی ان کے ہاں رواج تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حال چال پوچھ کر خالہ دے۔ اب اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی ان کی 2 مہینے پہلے، 2.5 مہینے پہلے، 3 مہینے، اس وقت سے لے کے اس کے گاؤں میں جو کچھ حالات تھے اس نے بیان کرنا ہے۔ فلاں کی بیوی جو ہے نا بیمار تھی، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، فلاں کا بچہ بیمار تھا، اس کو ٹھیک ہو گیا، فلاں کی بیٹی کی شادی ہوگی، فلاں کے بیٹے کی شادی ہوگی، فلاں آدمی بیمار فوت ہو گیا، فلاں آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، فلاں آدمی سفر پر گیا تھا واپس آ گیا، فلاں علاقے والوں میں یہ لڑائی تھی، صلح ہوگی۔ اس نے 15 منٹ لگا کے اپنے حالات سنانے ہیں 3 مہینے کے، اور سننے والے نے ہاں ہاں کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے قبیلے والے، اس نے جب اپنے حالات سنا لیے، میں نے اب تم حال بتاؤ۔ اب 3 مہینے میں اس نے سنانا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی دیر لگاتے ہو؟ کہ یہ ہمارا موبائل ہے، یہ ہمارا رابطہ ہے، یہ ہمارا فون ہے۔ اتنا اچھا طریقہ ان کا، اور محبتیں بڑھتی۔ میں نے کہا اگر تم نہیں دو گے تو قبائل کے اندر رواج ہے کہ جس نے حال پوچھا نہیں، حال چال پوچھا، اس کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے، تو اس کو ایک بکرا اس قبیلے والوں کو کھلانا پڑے گا۔ اور ان قبیلے والوں کو ان کو اگر انہوں نے اپنا حال سنا لیا اور پھر اس کا حال نہیں پوچھا تو پھر اس کو ان کو کھلانا پڑے گا۔ شہر سے پہلے چوکی تھی، ایک تھوڑا سی بستی تھی تو وہ حویلی کے نام کہتے تھے۔ شہر میں جتنے لوگوں نے جانا، دیہاتوں سے آئے، رات کو کہاں ٹھہرنا ہے؟ اس حویلی میں۔ سارا دن بازار سے سامان خریدا، رات کو کہاں ٹھہرے؟ اس حویلی میں۔ صبح پھر آگے سفر کرے گا۔ اس میں جو حویلی کا مالک ہے سب کا کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ یہ میں نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگوں سے وہی جگہ تھی جہاں پر لوگ حال ہوا لیتے تھے، تعلقات مضبوط تھے، محبتیں باقی تھی، آنا جانا موجود تھا۔ پھر ایسا ہوا موبائل آ گیا۔ یہ ایک لمبی چال ہے انگریز کی۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا میں تعلیم دے کے جاؤں گا۔ اس نے تعلیم دی، تبلیغ آئی، ان کی تعلیم کی دھجیاں اڑا دی۔ تبلیغ نے سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ پھر جو بچی کھچی بات تھی، مدارس نے اس کی کسر توڑ دی۔ اللہ پاک نے سرحد میں ماحول بنایا، پنجاب میں ماحول بنایا، ہر جگہ ماحول بنایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت دوائیاں لائی گئی۔ اب دوائیاں نشہ ہے، شوگر کی گولی لگ گئی تو لگ گئی، اب اگلے دن اس وقت گولی نہیں کھائے گی تو اس کی طبیعت خراب۔ جیسے ایک نشہ کرنے والے کو پوری نہیں ملی تو اس کی طبیعت خراب، ایسے بلڈ پریشر والا۔ پھر اس کے بعد یہ بڑی سوسائٹی آئی۔ بڑی سوسائٹی میں وہ جائے گا، جو قریبی رشتہ دار اس کے ملنے سے رہ جائیں گے۔ اب اس کے اندر گاڑی کے بغیر تو جا نہیں سکتا، اگر اس کا فون نمبر لگ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر رابطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے موبائل بنائے۔ موبائل ایسا کر دیا کہ مجبوری بن گئی۔ لوگوں نے سادہ موبائل لے لیا، انہوں نے کہا نہیں اب مجبوری بڑے موبائل، بوڑھا موبائل اتنا سستا کر دیا، پاکستان کے ہاں لاٹے کی لاٹیں آ رہی ہیں، آئی فون اور فلاں کمپنی۔ یہ اچھے سے آئی فون مجھے کہنے لگے 6-7 ہزار روپے مل جائے گا استعمال کے بعد، استعمال شدہ۔ تھوڑا سا اس میں کام کرنا پڑے گا، مگر یہ ہم کو کیوں دیتے ہیں؟ کہا جی آپ کے پاس ہی تو ایمان ہے، آپ کے پاس ہی تو ایمان ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جاگ گئے تو ہمارا نقصان کر دیں گے، ان کی عورتیں جاگ گئی تو ہمارا نقصان کر دیں گی، ان کو مسلوں سے نکالو، ان کو مسجدوں سے نکالو، ان کو خانقاہوں سے نکالو، ان کو تبلیغ سے نکالو،
ان کو موبائلوں پر بٹھاؤ اور موبائلوں کے اوپر ایسی چیزیں جاری کر دو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صفحہ کھولیں گے، سامنے جناب والا برہانہ تصویریں لگی ہوں گی۔ ایک طرف قرآن کی تفسیر کا پیج ہے، دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاں بھی پہنچو گے ہم بربریت کو تمہارے اندر داخل کر دیں گے، ظلم تمہارے اندر داخل کر دیں گے۔ تو مجبوری بن گئی، ٹھیک ہے رابطہ مجبوری ہے، لیکن رابطہ ہی تو ہو، اوقات کا ضیاع تو نہ ہو۔ اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اتنا وقت ضائع، علماء بھی اور طلباء بھی اور فیکٹری والا بھی اور چھوٹا بچہ بھی۔ عورتیں قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے نا بچوں کی تربیت کرتی تھی، اب موبائل دیکھ رہی ہیں، اب جب کام میں لگنا ہے تو موبائل دے دیا۔ 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ موبائل جو ہے نا یہ کہ موبائل چلا رہا ہے، تو ماں خوشی سے کہہ رہی ہے دیکھا میرے بچے کو تو سب کچھ کرنا آتا ہے۔ ارے تمہارے بچے کو اس عمر میں قرآن پڑھنا کیوں نہ آیا؟ قرآن پڑھنا کیوں نہ آیا؟ تم نے ایسا طریقہ کیوں نہ لگایا جس سے قرآن سمجھ میں آتا تھا؟ کہ جی یہ ڈیجیٹل چیز ہے، اچھا ڈیجیٹل طریقے پر بھی تو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ قرآن جو ہے نا انہوں نے ایسا بنایا کہ ہر قاری کی آواز اور چھوٹی چھوٹی آوازیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی، وہ بھی تو ڈیجیٹل تھا۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، اس نے ایسا چکر چلایا ہے، چال چلی جا چکی ہے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان سب اس میں مشغول ہو چکے ہیں، اور ایسی چال چلی گئی ہے، ایسا ظلم ہوا ہے کہ ہم سو رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، ہمیں سہولت نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا، ہمیں موبائل کے شرور سے بچا۔ اور اللہ نے دکھایا کہ دیکھو ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اس موبائل میں ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو تم تصویر اتارتے ہو تصویر، ویڈیو بناتے ہو ویڈیو، لوگ مر چکے ہیں ان کی ویڈیو موجود ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال مر کے ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کی ویڈیو موجود ہے، 30 سال پرانی ویڈیو بھی موجود ہے۔ جی تم کیا چیز ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا یہ دنیا سے چھوٹا سا نظام، تو میں تو ہر چیز محفوظ کر لیتا ہوں، میرے پاس تو ہر چیز محفوظ ہے، آوازیں محفوظ ہیں، چیزیں محفوظ ہیں، ہر چیز محفوظ ہے۔ میں تصویریں دکھا دوں گا تم کو، موویاں دکھا دوں گا تمہارے گناہوں کی، تمہارے معاملات کے ہر چیز دکھا دوں گا۔ تو اس لیے حدیث پڑھی تھی جب بخاری شریف پڑھتے تھے کہ قیامت کے قریب ہر گھر سے گانے کی آواز آئے گی، تو پریشان ہو گئے کہ اتنے لوگ بے شرم ہو جائیں گے۔ تو وہ تو شکل بدل گئی، اب ہر گھر سے نہیں، ہر جیب سے، مسجدوں سے، ہاں اذان والی ساتھ بیٹھا ہوا، ممبر سے، اسپیکر سے آواز آ رہی گانے کی۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ ہمیں ترقی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔